اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان معروف اور معزز شخصیات کے بارے میں کہ جن کی بدولت پاکستان کا یہ پیارا خطہ وجود میں آیا۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان معروف شخصیات کے بارے میں کہ جن کی سیاسی شعور اور سیاسی حکمت عملی کی بدولت پاکستان کا یہ پیارا پرچم پوری دنیا میں لہرا رہا ہے۔ ایسی اہم شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قائد ملت جناب نوابزادہ لیاقت علی خان کے بارے میں۔ ناظرین، نوابزادہ لیاقت علی خان 1 اکتوبر 1895 کو مشرقی پنجاب کے شہر کرنال میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام نوابزادہ رستم علی خان تھا۔ ناظرین، نوابزادہ لیاقت علی خان کے خاندان کا شمار ہندوستان کے سب سے امیر اور کاروباری خاندان میں ہوتا تھا۔ آپ کا خاندان مشرقی پنجاب اور یوپی میں بڑی جاگیروں کا مالک تھا۔ ناظرین، قائد ملت لیاقت علی خان کا سلسلہ نسب ایران کے فرما رواں نوشیروان سے ملتا ہے۔ آپ کرنال کے نواب خاندان کے ذہین اور قابل چشم و چراغ تھے۔ ناظرین، قائد ملت لیاقت علی خان نے اپنی پہلی تعلیم یوپی سے حاصل کری۔ اس کے بعد میٹرک کے امتحانات میں انہوں نے بہترین پوزیشن حاصل کی۔ بہترین پوزیشن حاصل کرنے کے بعد انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور وہاں سے اپنی گریجویشن مکمل کی۔ اپنی گریجویشن کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان اپنی قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے برطانیہ میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور پھر 1921 میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی۔ ناظرین، برطانیہ سے واپسی کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان سے توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ اپنے خاندانی اور تعلیم کے پیش نظر وہ سرکاری ملازمت حاصل کریں گے، لیکن نوابزادہ لیاقت علی خان نے اس معاملے کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہوں نے وکالت کا پیشہ کیوں اختیار کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ سیاست میں براہ راست آنا چاہتے تھے۔ ناظرین، ہندوستان واپسی کے بعد 1926 میں عام انتخابات میں قائد ملت لیاقت علی خان نے حصہ لیا اور اپنے علاقے مظفر نگر سے قانون ساز اسمبلی کے ممبر منتخب۔ کونسلری کے زمانے میں انہوں نے آزاد خیال عناصر کا ساتھ دیا۔ نوابزادہ ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی انگریزوں کی خوشامد نہیں کی اور ہمیشہ قومی مفاد کو پیش نظر رکھا۔ ناظرین، نوابزادہ لیاقت علی خان نے پاکستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ اپنی جائیدادیں، اپنا کاروبار اور اپنے آبا و اجداد کی قبروں تک کو وہ چھوڑ کر پاکستان کے لیے۔ ناظرین، اس کے بعد 1940 میں نوابزادہ لیاقت علی خان آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور بطور لیڈر مسلم لیگ کی نمائندگی۔ ناظرین، قائد اعظم محمد علی جناح کے سب سے اہم اور اعتماد ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا، اور اس کی مثال یہ بھی تھی کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے تعمیر ہونے کے بعد، پاکستان کے قیام کے بعد جب فیصلہ کرنے لگے کہ پاکستان کا وزیر اعظم کون ہوگا، تو اس کے بعد سب سے پہلا نام نوابزادہ لیاقت علی خان کا آیا اور نوابزادہ لیاقت علی خان کو سب سے پہلا پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا۔ ناظرین، قیام پاکستان کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے 15 اگست 1947 کو وزیر اعظم کا حلف اٹھایا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مجلس دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو اس صدارت کے منتخب ہونے پر نوابزادہ لیاقت علی خان نے مبارکباد دی۔ ناظرین، اس کے بعد 16 اکتوبر 1951 کو نوابزادہ لیاقت علی خان بطور وزیر اعظم ایک عوامی اجتماع میں شامل ہوئے۔ ناظرین، اس کے بعد 16 اکتوبر 1951 کو وزیر اعظم لیاقت علی خان ایک عوامی اجتماع میں کمیٹی باغ گئے، جو کہ بعد میں لیاقت باغ سے منسوب ہوا۔ ناظرین، اس کمیٹی باغ میں عوامی اجتماع میں لیاقت علی خان نے خطاب کیا۔ اس خطاب کے دوران ایک اکبر نامی شخص نے لیاقت علی خان پر حملہ کیا۔ اس حملے میں لیاقت علی خان شہید ہو گئے اور اسی حملے کے بعد جو قاتل تھا، اکبر نامی جو قاتل تھا، اس قاتل کو اسی وقت پولیس کے ہاتھوں مار دیا گیا۔ ناظرین، لیاقت علی خان پر اس حملے کی منصوبے اور سازش کی ناظرین، لیاقت علی خان پر یہ حملہ ایک منصوبہ اور ایک سازش کے تحت کیا گیا۔ جس شخص نے لیاقت علی خان پر حملہ کیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا گیا، اس کے گھر سے ایک خطیر رقم برآمد ہوئی۔ اور ناظرین، لیاقت علی خان پر حملہ کرنے والے کے بارے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ عرصے پہلے اسے افغانستان سے نکالا گیا تھا۔ اس سازش کی ایک کڑی یہ بھی نظر آتی تھی کہ حکومت کی تبدیلی کے لیے لیاقت علی خان کو شہید کروایا گیا۔ لیاقت علی خان نے پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے تمام محکموں کو
کھڑا کر دیا تھا۔ پاکستان کو چلانے والے محکمے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا شروع ہو گئے تھے، پاکستان مضبوط ہونا شروع ہو گیا تھا۔ لیاقت علی خان کو اسی سازش کا شکار کر کے شہید کروایا گیا۔ لیاقت علی خان نڈر، بے باک اور مضبوط سیاستدان تھے، پاکستان سے محبت رکھنے والے، پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے، اب پاکستان کے لیے اپنی جاگیریں، اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ایسے لیڈر تھے کہ جن کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی، ایسا کوئی لیڈر نہیں ملتا جس نے اتنی بڑی قربانی دی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری لیاقت علی خان سے اس لیے منسوب تھی کہ لیاقت علی خان پاکستان کے ان بانیان میں تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ ایک جذبہ تھا پاکستان کے لیے، ایک علیحدہ وطن کے لیے ایک جذبہ تھا جو انہیں یہاں تک لے کر آیا، اس شہادت کے درجے تک لے کر آیا۔ لیاقت علی خان پاکستان کے بانیان میں ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کیا۔ آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان کی جو بھی خدمات ہیں ان سے شعور حاصل کریں، ان کی خدمات کو اپنے لیے مشعل راہ سمجھیں۔ ناظرین، ہم سب کو یہی سمجھنا ہوگا کہ یہ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے، اس کو مضبوط اور مستحکم بنانا ہم سب کا کام ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری قائد اعظم محمد علی جناح کے جتنے رفقات ہیں انہی سے منسوب ہے، اور انہی کی ایک یہ کڑی ہے کہ لیاقت علی خان پہ آج ہم نے بات کی۔ ناظرین، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں ہم پاکستان کے مزید جو بھی رکن بانی تھے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور آج کی ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔